السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ حضرات گرامی، انسانی معاشرے کی بنیاد اخلاق پر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اہمیت کسی بھی دور میں کم نہیں ہو سکتی۔ جب اخلاق بگڑتے ہیں تو تمدن بگڑتا ہے، امن جاتا رہتا ہے، خاندان ٹوٹتے ہیں اور انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا، یعنی گناہوں میں چھپا دیا۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بتایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا، ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی ہمیشہ ظاہر کی جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب تقوی پر چلتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ حضور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی، اسلامی تعلیمات کے مطابق دینی زندگی کے دو حصے ہیں، اخلاقیات اور روحانیت۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس اقتباس کو پوری توجہ سے سنیے کہ اس چند لائنوں پر بیس کرتے ہوئے آگے باقی کا مضمون بڑھے گا، اس لیے اس کی طرف خاص توجہ کی التجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا وہ حصہ جو بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے اخلاق کہلاتا ہے، اور وہی معاملہ جب خدا تعالیٰ سے کیا جائے تو اسے روحانیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بندوں سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ بد اخلاق ہے، اور اگر خدا سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روحانیت مردہ ہو گئی۔ اور جب کسی کے دونوں پہلو درست ہوں تب ہی وہ دیندار اور متقی کہلا سکتا ہے۔ یعنی انسانی اعمال میں سے وہ اعمال جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انسانی کردار اور صفات جو ہیں وہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ وہی اعمال جب ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو تو وہ روحانیت کہلاتے ہیں اور انسان کی روحانی زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ اور متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کا خیال رکھے، یعنی اخلاقیات کا بھی اور روحانیت کا بھی، اور چاہیے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق مضبوط ہو اور
बनी नौ इंसान से भी ताल्लुक़ उम्दा हो। हज़रात गिरामी, अखलाकी व रूहानी बुराइयाँ कौन सी हैं, ये तो हम सबको मालूम है। इनमें से कुछ बातों का मुख्तसर ज़िक्र भी यहाँ मैं कर देता हूँ, क्योंकि इनकी तफसील में जाने का वक्त हरगिज़ ना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि झूठ, फरेब, हसद, जुल्म, ख़यानत, बददियानती, ग़ीबत, बदगुमानी, दूसरों की टोह लेना, इश्तिआल अंगेज़ी, लाक़ानूनीयत, अक़रबा परवरी, ताअस्सुबात और ग्रोहबंदी, लोगों के दरमियान फासले पैदा करना या फूट डालना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को चिढ़ाना, लोगों के बुरे नाम रखना, नरमी से बात न करना, गवाही को छुपाना, अक्ले हराम यानी जो खाना जो रोज़ी है वो हराम हो, सूद और रिश्वतखोरी, रोज़ी ख़ुद हासिल न करना यानी पैरासाइट बन के बैठे रहना दूसरों पर, मुआशरे में फ़साद बर्पा करना, प्रोपेगेंडा करना, बेशर्मी की बातें करना, सतर और हिजाब का ख्याल न रखना, ग़ज़ बसर से काम न लेना, जिस्म जान और कपड़ों की पाकीज़गी का ख्याल न रखना, लग़्व बातें करना, रिया और नुमाइश, सब्र व तहम्मुल की कमी, दूसरों को मुआफ़ न करना, सदका व खैरात के बाद लोगों को एहसान जितलाना, पाक बाजी जितलाना, मजालिस में हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा न करना, नाहक कस्में खाना, ताना ज़नी और तोहमत लगाना, मोहसिनों की नाशुक्रगुजारी करना, हस्ब व नस्ब पर फ़ख्र करना, अपने गुनाहों की पर्दादरी करना, अपने गुनाहों की पर्दादरी करना, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी। हज़रात, ये तो चंद मिसालें थीं रूहानी और अखलाकी बुराइयों की, मगर अब यहाँ बाज़ दोस्तों के दिल में ये सवाल उठा होगा कि क्या अखलाक सिखाए जा सकते हैं और क्या बिगड़े अखलाक की इस्लाह मुमकिन है? जी हाँ, कुरान करीम के मुताबिक अखलाक की इस्लाह हो सकती है। सूरतुल आला में इस मज़मून को इस तरह बयान किया गया है कि बस नसीहत करते रहो, नसीहत बहरहाल मोमिनों को फ़ायदा देती है, यानी ख़बरदार करते रहना चाहिए, क्योंकि इंतबाह हमेशा मदद करता है। हज़रात गिरामी, सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को यूँ बयान फरमाते हैं, ज़रा तवज्जो से सुनिए। फरमाते हैं कि इंसान के अखलाक जितने भी गिरे हुए हों, अगर इस्लाह करना चाहे तो इस्लाह हो सकती है। हज़रत यूनान के एक मशहूर फ़लासफ़र जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, अफलातून, इनसे मुताल्लिक़ आता है कि एक दफ़ा इनके यहाँ एक शख्स इनको मिलने के लिए आया। इनकी ये ख़ासियत थी कि जब भी इनको कोई मिलने के लिए आता था, ये उसके हुलिये को पहले मालूम किया करते थे कि उसका हुलिया बयान करो, कौन मुझे मिलने आ रहा है। तो जब उसका हुलिया बयान किया जाता था तो ये उनके उस आने वाले के अखलाक को जांच जाया करते थे। इसी तरह एक साहब इनको मिलने के लिए आए और मुलाजिम ने अंदर आके ख़बर दी कि एक शख्स तुम्हें मिलने के लिए आया है। इन्होंने पूछा कि उसका हुलिया क्या है। तो जब उसने हुलिया बताया तो अफलातून ने बताया, उनको कहा कि जाओ और इसको कह दो कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि तुम्हारे अखलाक रजीला हैं, गंदे अखलाक के मालिक हो। मुलाजिम ने इसी तरह जाके उनको आने वाले को जवाब दे दिया कि साहिब यूँ कहते हैं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। उसने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा है। उन्होंने दुरुस्त कहा है, मैं अखलाक रजीला का मालिक था, लेकिन मैंने अपनी इस्लाह कर ली है।
ملازم نے آ کے جب واپس جواب دیا تو افلاطون نے کہا کہ ہاں یہ بات ممکن ہے، تم اس کو اندر لے آؤ۔ سو جب وہ اندر آئے تو انہوں نے بہت ہی احترام کے ساتھ ان سے ملاقات بھی کی اور ان کی باتیں بھی سنی۔ سو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، اب میں اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ المیہ تو یہ ہے کہ بعض انفرادی کمزوریاں اور سستیاں اور اخلاقی برائیاں ایسی قومی برائیوں میں ڈھل جاتی ہیں کہ وہ نسل در نسل قوم میں چلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ان کو بیماریاں سمجھا ہی نہیں جاتا، باوجود اس کے کہ اس کی وجہ سے قوم شدید تنزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی باتوں پہ تفصیلی گفتگو کا وقت تو ہرگز نہیں، لیکن ایک دو باتوں ہی کی طرف میں اس وقت آپ کے سامنے اشارتاً توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور درخواست ہے کہ ہم سب ساتھ کے ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے چلے جائیں کہ ان میں سے کوئی کمزوری یا کوئی ایسی اخلاقی برائی مجھ میں تو نہیں پائی جاتی، اور اگر ہے تو میں نے اب اس کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حال ہی میں مجلس شورا کے ممبران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمام خدمت کرنے والوں کو فرمایا کہ انا جیسی ہلاک کر دینے والی اخلاقی و روحانی برائی کی طرف توجہ کرو۔ انا، حضور نے فرمایا کہ جب تک، یہ حضور کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں جب تک یہ نہ ختم ہوگا، یہ نہ ختم ہو، کامیابی کوئی نہیں مل سکتی۔ انا نہیں ختم ہوتی تو کوئی کامیابی نہیں ملے گی، یعنی جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرتا ہے۔ دراصل اس کا مقصد اپنی ذات کو بڑھانا ہے، وہ اپنے آپ کو معبود بنا رہا ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ہمیں فرمایا کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کے تقوی کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی نفسانی خواہشات در پردہ ہوں تو اس کے انعامات نہیں مل سکتے۔ جو چیز آپ کی خلوص نیت میں فرق ڈالے اس سے دور رہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حضرات گرامی توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں کہ ہم محاسبہ کریں، ہم نے کون سی وہ خدمت کی ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، اور کون سی خدمت اپنی ذات کے لیے کی تھی۔ اگر اپنے نفس کے لیے کی ہے یا دنیاوی مقام حاصل کرنے کے لیے کی ہے، حضور فرماتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے افضال حاصل نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا چاہیے، حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے خدمت ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے خدمت ہو۔ کسی کو خیال نہ آئے کہ جماعت کی کامیابی آپ کی کسی قابلیت کا نتیجہ ہے، اس کے برعکس یہ خیال ہو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہوا ہے۔ سامعین و حاضرین، پھر ایک اور اخلاقی و روحانی برائی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ یہ بھی برملا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ایک لمبی لسٹ گنا دی جاتی ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہے،
روپیہ پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، صحت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر خدا تعالیٰ کے فضل کی یہ ڈیفینیشن کہیں خود ساختہ تو نہیں، کیونکہ جب انہی صاحب کو خدمت دین کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا وقت تو نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر دنیوی لحاظ سے کسی کا دل جانتا ہو کہ فلاں صاحب کا مجھ پر احسان ہے تو جب بھی وہ صاحب بلائے گا تو بھاگ کر جاؤں گا کہ اس کے مجھ پر احسانات ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے فضل کا دعویٰ تو ہے مگر ہمارا عمل اس دعوے کا ساتھ نہیں دے رہا، تو پھر بہت فکر کی بات ہے کہ کہیں یہ صرف دکھاوے کی لفاظی ہی تو نہیں ہے۔ حضرات، ایک اور اخلاقی کمزوری جو کسی حد تک قومی برائی کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت قابل توجہ بات ہے، یہ کمزوری خاص طور پہ یورپ میں بڑھ رہی ہے کہ ہمارے میل ملاپ میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ حالانکہ میل ملاپ سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہاں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں تو گھبرا جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیوں جی، خیر تو ہے؟ حضرات، مکرم آصف باسط صاحب حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کی روداد الفضل میں لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضور انور نے فرمایا کہ لوگوں سے ملا کرو تو بہت خوش دلی سے ملا کرو، اتنی خوش دلی سے کہ دوسرا شخص تم سے مل کر بہت خوش ہو۔ عرض کی کہ حضور کوشش تو کرتا ہوں مگر حضور سے دعا کی درخواست ہے تاکہ کہیں کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دے۔ بڑی محبت سے فرمایا کہ ہر آدمی کے خوش ہونے کا معیار مختلف ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جس بات پر تم خوش ہوتے ہو دوسرا بھی اتنی بات پر خوش ہوتا ہو سکتا ہے اس کی خوشی کا معیار مختلف ہو، اس لیے تم اپنی طرف سے پورا زور لگا دیا کرو۔ اگر کسی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تم سلام کر کے رک کر کچھ بات بھی کر لو یا ہاتھ ملاتے وقت تھوڑا جھکنے سے خوش ہوتا ہو تو تھوڑا جھک کر مل لیا کرو۔ کیا حرج ہے اگر دوسرا آدمی تمہاری کسی حرکت سے خوش ہو جائے؟ مگر ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ کسی کو خوش کرنے اور کسی کی خوشامد کرنے میں فرق ہے۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی سے خوش دلی سے بات کروں گا تو وہ خوشامد نہ سمجھ لے۔ خوشامد تو ناجائز کام کروانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کا نام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبکہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش ایک نیکی ہے۔ باسط صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کے معیار پر تو شاید ہم میں سے کوئی بھی پورا نہ اتر سکتا، مگر میرا تجربہ ہے کہ محبت سے ملنے کے بہت فوائد ہیں۔ لوگ بھی آپ کو خوشی سے ملنے لگتے ہیں کہ یوں وہ محبت فروغ پاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رحماء بینہم کے ذریعے سے سکھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سکھائی کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں یوں فرمایا کہ دیکھ لو میل و محبت میں عجب تاثیر ہے، ایک دل کرتا ہے جھک کر دوسرے دل کو شکار۔ حضرات گرامی، ان باتوں کے مختصر تذکرے کے بعد اب سوال اٹھتا ہے کہ ان مسائل، ان اخلاقی اور روحانی برائیوں سے بچنے اور تدارک کا حل کیا ہے؟
اس کا حل بتانے سے قبل سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی اہمیت پر سب سے پہلے نظر رکھنی ہے کہ ان اخلاقی اور روحانی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو بسانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہر قسم کے کینے، بغض، رنجشیں دل سے نکال کر اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا ہوگا۔ جب یہ صاف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اس دل میں جگہ بنے گی اور اس کی محبت اس میں داخل ہو سکے گی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو اور گھر میں صوفے پر اور ہر جگہ گندگی ہی گندگی ہو تو وہ مہمان کہاں بیٹھے گا؟ آپ اس مہمان کی ظاہری طور پر جتنی مرضی آؤ بھگت کریں، بہترین کھانے بنا لیں، مگر وہ مہمان بیٹھے کہاں؟ اگر بیٹھ بھی گیا تو اسے وہاں سے نکلنے کی بہت جلدی ہوگی۔ اس بارے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار میں بیان فرماتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے لیے کوئی جگہ تو ہو، تعمیر کعبہ کے لیے کوئی جگہ تو ہو، پہلے صنم کدے کو گرانا ہی چاہیے، رونق مکان کی ہوتی ہے اس کے مکین سے، اس دل ربا کو دل میں بسانا ہی چاہیے، دل ہے شکار حرص و ہواؤ ہوس ہوا، پنجے سے ان کے اس کو چھڑانا ہی چاہیے۔ بس اگر ہم اللہ کے لیے اپنا دل صاف کر لیں تو صرف تب ہی ہم اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو ہمارے دل میں بس جا۔ حضرات گرامی، خلیفہ وقت چونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کو نمائندہ اور اس کا منتخب بندہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے اور وہ اس کی روشنی میں جماعت مومنین اور دنیا کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لہٰذا جس قدر ہمارا خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق ہوگا، اسی قدر ہم دینی و دنیاوی حسنات سے حصہ پائیں گے، ہمارے آپس کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔ اس لیے عافیت کے اس حصار سے فیض پانے کے لیے، روحانی اور اخلاقی برائیوں سے نجات پانے کے لیے ہم سب کو خلافت سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کرتے چلے جانا ہے۔ حضرات، دوسرا حل اس مختصر وقت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، یعنی جو لوگ قولی، فعلی، عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں ان کے ساتھ رہو۔ محبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کنجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا میں زنا کرتا ہوں، اس سے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا، اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لیے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محاسبہ نفس۔ ہم سب کی زندگی ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جس کا انجام یقینی ہے مگر وقت نامعلوم۔ ہم صبح جاگتے ہیں، دن بھر کی مصروفیات میں الجھتے ہیں، مگر کیا
رات میں سوچتے ہیں کہ یہ دن کیسا گزرا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم فرماتے ہیں، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ سامعین، رات سونے سے پہلے چند لمحات نکالیں، اپنے دن پر نظر دوڑائیں، اپنے دن پر نظر دوڑائیں۔ آئیے سوچتے ہیں، کیونکہ رات کا سناٹا، تاریکی کا سکوت اور تھکی ہوئی روح کا جسم سے چھوٹا سا فاصلہ، یہ چند لمحے، یہ خاموش تنہائی، یہ خاموش تنہائی کا احتساب، یہی وہ عمل ہے جو ہمیں زندگی کی حقیقت سے جوڑتا ہے، اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم سونے سے پہلے خود سے سوال کرتے ہیں کہ آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیا میرا ہر عمل رب کی رضا کے مطابق تھا؟ کیا میں نے نیکی کا کوئی کام کیا؟ کیا میں نے اپنی کسی اخلاقی کمزوری کی اصلاح کی کوشش کی؟ کیا میں واقعی ایک دن اور جینے کے قابل ہوں؟ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا نماز چھوٹ گئی؟ کیا جھوٹ بولا؟ کیا کسی کے ساتھ درستی سے پیش آیا؟ سوچیں، آج اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا میں نے معافی مانگی؟ آج اگر کسی کا دل دکھایا تو کیا اس کا تدارک کیا؟ آج اگر میں نے نیکی کا کوئی موقع کھو دیا تو کل اسے پانے کی نیت باندھی؟ حضرات، محاسبہ نفس کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو بس دل سے ایک سچا سوال ہے، میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ حضرات، جو اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ سوچیں کہ اگر آج میری آنکھ بند ہو گئی تو کیا میں اپنے رب کے حضور سرخ روح کھڑا ہوں گا؟ یہی وہ آخری رات ہو سکتی ہے جس کے بعد کوئی صبح نہ آئے گی، تو کیوں نہ اسے توبہ، اصلاح اور عہد کی رات بنا دیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔